فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا. نعیم بن مسعود اشجعی نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے. فاخشوہم، تو ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، یہ سن کر ان کا ایمان اور زائد ہوا، ایمان اور مضبوط ہو گیا. وقالوا، اور وہ بولے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 70 سواروں کو لے کر روانہ ہوئے تو آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. جو بھی کسی اہم کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ کر 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. سلام پھیرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، ہر مصیبت دور ہوگی، ہر بلا دور ہوگی اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی. اسی طرح کسی اہم کام کی طرف جا رہے ہوں تو وضو کر کے جائیں اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرتے ہوئے جائیں. ہو سکے تو 450 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ جتنا پڑھ سکیں ورد کرتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی آسانی ہوگی اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی. یہاں پر دیکھیں قرآن مجید فقان حمید ارشاد فرماتا ہے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ بولے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو آگے فرمایا فانقلبوا، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فا کے معنی ہے تعقیب مال وصل، یعنی اس کے فوراً بعد. فانقلبوا، وہ پلٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت لے کر، وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر. تو جو کوئی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے جائے تو وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا بلکہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر آتا ہے. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی. جو یہ پڑھتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے پھر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضا پر چلے، یعنی اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لی، تکلیف بھی نہ پہنچی، اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت بھی حاصل ہوئی، فتح بھی ہو گئی، خوب نفع بھی ہو گیا اور دشمن پر ہیبت بھی طاری ہو گئی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی مسلمان امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تجارت کا منافع حاصل کر کے واپس آ گئے. دشمن کے مقابلے کے لیے وہ جرت سے نکلے اور جہاد کا ثواب بھی پا لیا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف انہیں نہ ہوئی. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. کتنا پیارا درس ہے کہ اے مسلمانوں، کافروں کی باتوں میں نہ آؤ، ان سے نہ ڈرو. آج لوگوں نے مسلمانوں کو نفسیاتی مریض بنایا ہوا ہے. امریکہ، یورپ، یہود و نصارہ، ان کی قوتیں بڑھا چڑھا کر وہ بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے تم تو چونٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ تو ہاتھی ہیں. اور اتنا خوف میں مبتلا کیا ہے کہ مسلمان خوف زدہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے. وہ قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے تیار نہیں.
جو قرآن و حدیث کے قوانین ہیں ہم اپنے ملک میں نافذ کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں یہود و نصارہ کا، یہ خوف نکالنے کی ضرورت ہے۔ فرمائے وہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ کافر سارے شیطان کے دوست ہیں، تو شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ان سے ہرگز نہ ڈرو۔ فلا تخافوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرو۔